إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی بھائیوں اور جمعیت اہل حدیث شیپ پور کولکاتہ کے قابل احترام منتظمین، اس مسجد کے اراکین ذمہ داران، جمعیت اور جماعت کے تمام احباب اور اس دعوت کتاب و سنت کے مشن کے تمام تر معاونین، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ توحید اور سنت کی نسبت سے، سلف صالحین کے منہج کی نسبت سے آپ سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مشن پر، اس منہج پر استقامت کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مختصر وقت میں آپ سے جو ملاقات ہو رہی ہے، اس میں کچھ باتیں اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اور اسی طرح سے سلف صالحین کی سیرت کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توحید و سنت کے اس مشن کے علم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اتارا ہے، اسلام، اس اسلام کی پہلی تعلیم، سب سے پہلی وحی علم کے حصول سے متعلق ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. حصول علم کا حصول، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جو 5 آیتوں پر مشتمل پہلی وحی اتری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان 5 آیات کو اگر آپ پڑھیں اور بالکل سرسری طور پر اس کا معنی، اس کا ترجمہ سمجھیں، تو جو نچوڑ اور خلاصہ نکل کر کے آئے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھنا ہے. علم حاصل کریں، پڑھیں اور اپنے رب کے نام سے پڑھیں. اس رب کی خوبیوں میں سے، اوصاف میں سے، کمالات میں سے یہ ہے کہ وہ خالق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. اور پھر انہی 5 آیتوں میں 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا علم حاصل کرنے کا. ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا گیا کہ علم حاصل کرنے کا وسیلہ قلم ہے، نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی جو رب ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے، مدبر ہے، اس کے نام سے پڑھنا ہے. اب ان آیتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، اللہ کی توحید کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرنا ہے. یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے. یہ جو دین ہے، اس دین کی اساس، بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس پر قائم ہے. اور یہی دین اسلام کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے. اگر کوئی پوچھے آپ جس دین کو مانتے ہیں اس دین کا 2 لفظوں میں تعارف کروائیں کہ وہ دین کیا ہے،
کس دین کو فالو کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کی جائے اور اللہ کے نبی جس کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو دین اسلام نام ہے اللہ کی عبادت کا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت، یہ خلاصہ ہے دین اسلام کا، یہ دین کا نچوڑ ہے، دین کا یہ خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ اب یہ جو دین ہے اسلام توحید پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر مشتمل ہے، اس دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا خزانہ اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خزانہ اتارا۔ ایک شخص جو اللہ کے دین سے وابستہ ہونا چاہتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو کر اللہ کے دین کا علم حاصل کرے۔ اور اس کتاب اور نبی کی سنت کا علم کہاں سے لے گا؟ جو کتاب کے علماء ہیں، جو سنت کے علماء ہیں، کتاب و سنت کے علماء سے دین کا علم حاصل کرے گا۔ ہم اور آپ جس سیرت کو، جس تاریخ کو جانتے ہیں اس کا یہی نچوڑ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے صحابہ کرام نے علم حاصل کیا، صحابہ کرام سے تابعین نے علم حاصل کیا، تابعین نے تبع تابعین سے، اور پھر اس کے بعد سلسلہ چل پڑا اور اس طرح سے یہ علم حاصل ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی فرما دی تھی اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ساتھیوں، میرے صحابہ، تم سن رہے ہو، تم سن رہے ہو، یعنی مجھ سے سن کے قرآن کا، سنت کا علم حاصل کر رہے ہو۔ ویسمع منکم، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ تم سے سن کر کے علم حاصل کریں گے، انہیں جو تم بتاؤ گے، پڑھاؤ گے، سکھاؤ گے وہ سنیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ وَيُسْمَعُ مِمَّن يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور میرے صحابہ اس کے بعد ان لوگوں سے سن کر کے علم حاصل کیا جائے گا جو تم سے سن رہے ہیں۔ مجھ سے سن کر کے تم علم حاصل کر رہے ہو، اب اس کے بعد تم سے سنا جائے گا، تم لوگوں کو بتاؤ گے، علم پہنچاؤ گے تو وہ علم حاصل کریں گے، اور جو تم سے سن کر کے علم حاصل کریں گے پھر تمہارے بعد ان سے علم حاصل کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات بہت بنیادی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اس علم کے منتقل ہونے، آگے بڑھانے، پہنچانے کا اور آگے بڑھنے اور پہنچنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سننا۔ وہ کیا ہے؟ سننا۔ سن کر کے شاگرد، طالب علم اپنے استاد سے سن کر کے علم حاصل کرے، اور اس کے بعد اس سے اس کا طالب علم، اس کا شاگرد، اسٹوڈنٹ علم حاصل کرے سن کر کے، اور اس کے بعد والا اس سے سن کر کے علم حاصل کرے۔ گویا کہ علم حاصل کرنے کا جو طریقہ سنت کے اندر موجود ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے سن کر کے علم حاصل کرنا، اپنے استاد کی زبان سے سننا اور سن کر کے علم حاصل کرنا، اپنے استاد کو دیکھنا کہ وہ کیسے بولتا ہے، کیا بولتا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کا وضع کیسا ہے، اس کی زندگی میں عبادات کی پابندی کتنی ہے، حلال و حرام کا اہتمام کتنا ہے، وہ شخص سنت کا متلاشی کتنا ہے، اس کے پاس خیر کتنا ہے، اس کے پاس خیر کے بعد شر بھی تو نہیں ہے، اور شر ہے تو وہ کتنا ہے۔ یعنی باقاعدہ علم کیسے حاصل کیا جائے گا؟ ایسے بیٹھ کر کے جیسے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی اپنے استاد سے علم حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے معلم ہیں، اور سب سے پہلے براہ راست معلم ہے، استاد ہے صحابہ کرام کے۔ صحابہ نے کیسے علم حاصل کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلسوں میں بیٹھ کر اور آپ کے فرمودات کو سن کر کے علم حاصل کیا۔ پھر صحابہ کرام سے کیسے علم حاصل کیا لوگوں نے؟ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ان کے حلقوں میں بیٹھ کر، ان کی باتوں کو سن کر کے، ان کے فرمودات کو سن کر کے علم حاصل کیا، اسے سنا، اسے ازبر کیا، اور اس کے بعد ان سے لوگوں نے کیسے علم حاصل کیا؟ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر حاضر ہو کر کے ان سے علم حاصل کیا۔ یہ ہے حصول علم کا مسنون طریقہ،
یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں حصول علم کا سلفی طریقہ، کیونکہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہی تو سلف ہے ہمارے، ان کا طریقہ علم ہے۔ اب یہاں ایک بات اور اچھی طرح سے اسی حدیث کے اندر سمجھیں، اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا تسمعون ویسمع منکم، تم سن رہے ہو مجھ سے، تم مجھ سے سن کر کے علم حاصل کر رہے ہو، میری مجلس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہے ہو، اس کے بعد تم سے تمہاری مجلس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کریں گے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھ سے سن کے علم حاصل کر رہے ہو، اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم سے سن کر کے علم حاصل کیا جائے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ کہ جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ سن کر کے علم حاصل کر چکا ہے، مجلس رسول میں بیٹھ کر کے علم حاصل کر چکا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حلقے میں بیٹھ کر کے علم حاصل کر چکا ہے، تو اس نے علم حاصل کیا ہے، اب اس سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اب وہ علم حاصل کریں گے صحابہ سے تو ان سے علم حاصل کریں گے بعد والے، اور جب وہ علم حاصل کریں گے اپنے بعد والوں سے تو ان کے بعد والے ان سے علم حاصل کریں گے۔ گویا کہ علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ چلا ہے وہ ایسے چلا ہے کہ پہلے علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو تعلیم دے، اور اس علم والے سے علم حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد لوگ اس سے علم حاصل کریں، یہ سلسلہ ہے۔ تو جس سے علم حاصل کرنا ہے وہ بھی علماء کی فہرست میں رہے، اور اس کے بعد اس سے علم حاصل کر کے وہ بھی علماء کی فہرست میں آئے، پھر اس سے علم حاصل کر کے وہ علماء کی فہرست میں آئے، تب جا کر کے یہ سلسلہ علم کا چل پڑے گا۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی کڑی ایسی نہیں ہے کہ جو علم والی نہ ہو اور بعد والوں کو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو۔ صحابہ نے نبی سے، ہے کہ نہیں، اور تابعین نے صحابہ سے، اور اس کے بعد تبع تابعین نے تابعین سے، ایسے علم حاصل کیا۔ ہر اوپر والا عالم ہے اور استاد ہے، ہر عالم استاد سے نیچے والا علم حاصل کر رہا ہے۔ اب وہ علم والا ہو رہا ہے اور اپنے بعد والوں کا استاد بن رہا ہے۔ ہر بعد والا پہلے والے کا شاگرد ہے اور بعد والے کا استاد ہے۔ یہ طریقہ ہے علم کا۔ گویا کہ علم علماء سے حاصل کیا جائے گا، اور علم حاصل ہو جانے کے بعد اپنے شاگردوں کو علم سکھایا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ شریعت میں، دین اسلام میں علم حاصل کرنے کا ضابطہ اور اس کا اصول اور قاعدہ ہے۔ جب تک اللہ کے نبی کے اصحاب، اللہ کے نبی سے تابعین، اللہ کے نبی کے اصحاب سے، صحابہ سے، تبع تابعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں سے، تابعین سے ایسے ہی علم حاصل کرتے رہے، تب تک علم دین کا جنازہ کبھی نہیں اٹھا۔ علم سلامت تھا کہ نہیں سلامت تھا؟ اگر علم سلامت نہ ہوتا، کسی بھی طرح کی مصیبت سے سلامت تھا، نہ تو اس میں بلا علم کوئی بولنے والا تھا، نہ کسی جاہل سے کوئی بات والا سیکھنے والا تھا، ہے کہ نہیں؟ اوپر والے سے علم حاصل کیا ہے، اس کے بعد والا اس علم والے سے علم حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں بالترتیب درجہ بدرجہ علم سلامت رہا۔ علم توحید، علم کتاب، علم سنت، فرائض، واجبات، حلال حرام، معاملات، اخلاق، کردار، تمام دین اسلام کے گوشوں کا علم کیسا رہا؟ پوری ضمانت، پوری امانت داری کے ساتھ منتقل ہوتا رہا اگلوں تک، الحمدللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کو کیا کہا؟ پوری دنیا میں سب سے اچھے دور کے لوگ یہ تین دور کے لوگ ہیں، ان سے اچھا دور کے لوگ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ بالترتیب سب سے اچھا دور صحابہ کا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر تابعین کا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر تبع تابعین کا۔ ایسا نہیں کہ تین دور افضل ہیں تو تینوں ایک درجے میں ہیں، ایک درجے میں نہیں ہے۔ صحابہ کا سب سے اونچا، اس کے بعد تبع تابعین کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین۔ یہ طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیغام واضح طور پر ہم کو ملتا ہے کہ ہم علم والوں سے علم حاصل کریں، علم والوں سے علم حاصل کریں، اور جب ہم علم والوں سے علم حاصل کر کے علم پہنچانے کے قابل ہو جائیں تو علم پہنچائیں۔
یہ علم حاصل کرنے کرانے کا، استادی کا، شاگردی کا یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین کا دور ایسے ہی رہا۔ ان کے بعد کے دور میں کیا ہوا؟ ان کے بعد کے دور میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا۔ تبع تابعین ہو گئے، اب تبع تابعین کے بعد تبع الاتباع، یعنی تبع تابعین کے نیچے والے، تبع تابعین کے نیچے والے، ان لوگوں نے کیسے علم حاصل کیا؟ ان لوگوں نے بھی اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اور اس کے بعد پھر محدثین کا دور آ گیا۔ محدثین کا امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ہے نا، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، موطا وغیرہ، ان تمام کے کا دور آیا۔ موطا تو اور سب سے پہلے ہے، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام کتابوں سے پہلے ہے۔ یہ سب محدثین کا دور آیا۔ کیسے علم حاصل کرتے تھے محدثین؟ ایسے ہی مجلس تحدیث منعقد ہوتی تھی، مجلس تحدیث، حدیث بیان کرنے کی مجلس۔ استاد بیٹھ کر کے حدیث بیان کرتا تھا اور یہ سنتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، لکھتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ سامنے جو حاضرین بیٹھے ہیں وہ حدیثیں پڑھتے تھے اور وہ استاد محدث سنتا تھا، اگر وہ صحیح ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی غلطی کچھ ہوتی تھی تو اس کی اصلاح کرتا تھا۔ یہ دو طریقے سب سے زیادہ معتبر طریقے تھے محدثین کے ہاں علم حاصل کرنے کے، ٹھیک ہے۔ یہی سلسلہ امت کے اندر قائم رہا، اور جب تک یہ سلسلہ قائم رہا تب تک بدعات، خرافات، ہے نا، ضلالت، گمراہی، فرقہ بندی، تفریق، نفس پرستی، ہے نا، یہ ان تمام چیزوں کا دورہ عام طور پر نہیں ہوا اس معنی میں کہ کچھ لوگ ایسے گمراہ ہو گئے، بدعت کا عقیدہ کسی نے رکھ لیا، لیکن فرقے کی شکل اختیار کی گئی ہو، یہ عام طور پر نہیں ہوا۔ اخیر میں چل کر کے فرقے کی شکل بنی، لیکن عام طور پر یہ تین دور علم حاصل کرنے کے معاملے میں سلامت رہا، سیف رہا۔ میرے بھائیوں، اب یہ جو ہم نے کہا نا استاد سے شاگرد اور پھر شاگرد سے اس کا شاگرد علم حاصل کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اگر ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی حسن درجے کی روایت میں آپ نے فرمایا، کل الدنیا کلھا ملعونہ، الدنیا کلھا ملعونہ ملعون ما فیہا، یا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا وعالم ومتعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا لعنتی ہے، دنیا لعنتی۔ لعنت جب آئے تو لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بد دعا۔ لعنت کا مطلب بد دعا، کہ اللہ کی رحمت سے بھگا دی جائے۔ دنیا لعنتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دنیا کو پھٹکار دیا گیا ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں کوئی کہے کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو تو معنی کیا بنتا ہے؟ وہ ہے کہ وہ بد دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہو جائے، یہ دھتکار دیا جائے، بھگا دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا لعنتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا لعنتی ہے، اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جو چیزیں وہ کیا ہیں؟ وہ بھی لعنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا اور ما فیہا، یہ سب لعنتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے استثناء فرمایا 4 چیزوں کا جو اس دنیا کی لعنتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ذکر اللہ وما والا وعالم ومتعلم۔ 4 چیزیں ایسی ہیں اس دنیا کی جو لعنت سے باہر ہیں۔ دنیا لعنتی ہے، دنیا کی چیزیں لعنتی ہیں، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی لعنت سے محفوظ ہیں، سلامت ہیں، ان پر اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کیا جائے، اس پر لعنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی یاد سے زیادہ بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے بڑا خیر کا، نیکی کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کے ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز بھی پابندی کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرے کرنا، قربانی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو پتہ چلا کہ نماز بھی کیا ہے؟
ذکر ہے، ایسے ہی قرآن کریم ذکر ہے، سنت ذکر ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ تبارک اللہ کے نبی کیا فرمایا، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کا ذکر لعنت سے باہر، وما والا، اور جو اللہ کے ذکر سے محبت کرے، لگاؤ رکھے، جو اللہ کے ذکر سے محبت کرے، لگاؤ رکھے، وہ بھی لعنت سے باہر ہے۔ اب جو بھی اللہ کا ذکر سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی لعنت سے کیا ہے، باہر ہے۔ مثال کے طور پر میرے بھائیو، دین سے محبت رکھیں، دین داروں سے محبت رکھیں، فرائض سے محبت رکھیں، نماز سے محبت، روزے سے محبت، سچائی سے محبت، ایمان سے محبت، اور اسی کے مقابل میرے بھائیوں کفر سے نفرت، شرک سے نفرت، بدعت سے نفرت، سمجھ رہے؟ الا ذکر اللہ وما والا، اللہ کا ذکر اور جو اللہ کے ذکر سے محبت اور تعلق رکھے، یہ کیا ہے، لعنت سے باہر۔ دو چیزیں ہو گئی، دو چیزیں اور ہیں، وعالم ومتعلم۔ تیسرا کون ہے جو لعنت سے باہر ہے، جو اللہ کے اسی سچے دین قرآن و سنت کا عالم ہے، جو قرآن و سنت کا عالم ہے وہ لعنت سے باہر ہے۔ ومتعلم، اور جو اسٹوڈنٹ ہے، شاگرد ہے، طالب علم ہے، سیکھ رہا ہے، وہ بھی کیا ہے، لعنت سے باہر ہے۔ چار لوگ لعنت سے باہر، پوری دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزیں لعنتی ہیں سوائے چار چیزوں کے، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے محبت کرنے والے، لگاؤ رکھنے والے، اللہ کے دین کا عالم اور اللہ کے دین کا طالب علم، چار لوگ لعنت سے باہر ہیں۔ دیکھا آپ نے، ابھی وہ حدیث ہم لوگوں نے پڑھی نا کہ تم سنو گے، تم سے تمہارے بعد والے تم سے سنیں گے، اور ان کے بعد والے تم سے سننے والوں سے سنیں گے۔ دیکھا آپ نے، عالم اور متعلم، سکھانے والا اور سیکھنے والا، عالم اور متعلم، سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لعنت سے محفوظ ہیں، یہ اللہ کی لعنت سے محفوظ، یہ تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہے کہ نہیں مستحق ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد شیب پور کی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد جماعت اہل حدیث کی ایک مسجد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو بھی ہے نا قوم، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھیں گے، ترجمہ آپ جانتے ہیں ہے نا، ما جلس قوم مجلسا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھیں اور قرآن کا سنت کا مذاکرہ کریں، علم حاصل کریں، الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر سکون اترتا ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ایسے لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ہے نا، اور وتغشاہم الرحمہ، اور ان غشیتہم الرحمہ، ان کے اوپر رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے، ڈھانپ لیتی ہے رحمت، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس کے فرشتوں میں کرتا ہے۔ دیکھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کا سنت کا علم حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا، اللہ کی طرف سے سکون ملا، رحمت ملی، ہے نا، سکون ملا، رحمت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل و کرم کا سایہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا، دیکھو میرے نیک بندوں کو۔ تو یہ علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ استاد علم والا ہو، استاد کیسا ہو، علم والا ہو، کیونکہ نبی کے صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، علم والے، اور پھر صحابہ سے علم حاصل کرنے والے وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی علم والے ہو گئے، اب وہ بھی علم پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نیچے والے اپنے اوپر والے سے علم حاصل کر کے علم والے ہو رہے ہیں، اس لیے اسے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر اس سے باہر کوئی نکلتا ہے تو پھر وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اگر علم کا یہ راستہ، جو راستہ نبی نے بتلایا ہے، صحابہ کرام نے، اس راستے سے ہٹ کر کے اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اللہ کے دین کا، تو وہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ علم والا نہیں ہے، اس سے علم حاصل کرتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی جاہل سے کوئی علم حاصل نہیں، جاہل سے جہالت حاصل ہوگی، عالم سے علم حاصل ہوگا، اور جس چیز کا علم والا ہوگا اس چیز کا علم حاصل ہوگا اسے۔ اگر وہ میڈیکل لائن کا ہوگا تو اس سے میڈیکل کا علم حاصل ہوگا، وہ حکیم ہوگا تو حکمت کا علم حاصل ہوگا، وہ وائر مین ہوگا تو وائرنگ کا علم حاصل ہوگا، کارپینٹر ہوگا تو کارپینٹر کا علم حاصل ہوگا، وہ سائنٹسٹ ہوگا تو سائنس کا علم حاصل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ وہ انجینئر ہوگا، ٹیکنیکل میکنیکل، تو اس کو اس کا علم ہوگا، وہ آٹو موبائل کا ہوگا تو اس کو گاڑیوں کا علم حاصل ہوگا، گاڑی کیسے بنتی ہے،
जिस मैदान का इल्म वाला होगा उस मैदान का इल्म उससे हासिल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मजलिस में बैठ करके डॉक्टरी का इल्म हासिल करें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मजलिस में बैठ करके, है ना, मेडिकल साइंस या साइंस का, तिब्ब का इल्म हासिल करें, नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मजलिस ही उसकी नहीं है। तो इस मजलिस में दूसरा इल्म हासिल नहीं हो सकता, तो दूसरों की मजलिसों में दीन का इल्म हासिल। इसी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाया था। बातें सब लंबी हैं, लंबी गुफ्तगू का तकाजा है, लेकिन जाहिर है कि वक्त मुख्तसर है। मैं एक दो बात जिक्र करके, है ना, बात खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीसें आपके सामने पढ़ी गई और अल्लाह के कलाम की वो आयत करीमा पढ़ी गई है, सूरतुन निसा की आयत करीमा पढ़ी गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस हदीस में, उस आयत करीमा में क्या फरमाया कि लोगों का हाल ये है कि जब भी इनके सामने कोई मामला आता है, कोई इशू आता है, कोई बात फैलती है, उड़ जाती है, ऐसा हो गया है, खौफ का मामला हो, डर का मामला हो या अमन का मामला हो, तो फौरन क्या करते हैं लोग, उसे फैला देते हैं, नश्र कर देते हैं, उड़ा देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि कोई भी बात फैलाने से पहले उसे अपने जिम्मेदारों तक पहुंचाओ, अपने उलमा तक पहुंचाओ कि ऐसी ऐसी बात हमने सुनी है, इसकी क्या हकीकत। उसको फैलाने से पहले, उसको आम करने से पहले क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि उसे उलमा से, जिम्मेदारों से रुजू कर लिया जाए। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है। रही बात अल्लाह के नबी की हदीस की, तो अल्लाह के नबी ने अपने हदीस में क्या फरमाया? आप अलैहिस्सलाम ने, बहुत सारी हदीसों में इस बात का जिक्र है, आपने इस हदीस के अंदर ये अजीमुशान बात इरशाद फरमाई। वो बात क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मेरे साथियों, जो तरीक़ा तुमने इल्म हासिल करने का मुझसे सीखा है, ये इल्म हासिल करने का असली तरीक़ा है कि मुझसे तुम इल्म हासिल कर रहे हो और तुमसे तुम्हारे बाद वाले इल्म हासिल करेंगे और तुम्हारे बाद वालों से उनके बाद वाले इल्म हासिल करेंगे। सब उलमा हैं, ऊपर वाले उलमा हैं, नीचे वाले उनसे इल्म हासिल कर रहे हैं, वो उलमा हो जाएंगे तो उनसे नीचे वाले इल्म हासिल करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन क़यामत से पहले पहले एक ज़माना ऐसा आएगा युल्तमसुल इल्मु इंदल असागिर, कि इल्म जो है वो छोटों के पास हासिल किया जाएगा, हकीर लोगों के पास इल्म हासिल किया जाएगा, दीन के एतबार से जिनकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसे लोगों से इल्म हासिल किया जाएगा। इन्ना मिन अशरातिस साअति अन युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि इल्म असागिर से हासिल किया जाएगा। असागिर जो है ये अकाबिर का उल्टा है। अकाबिर के माने होते हैं हम सबसे बड़े, और असागिर का मतलब होता है सबसे छोटे। सबसे छोटों से इल्म हासिल किया जाएगा। सबसे छोटा कौन होता है इल्म में? जो इल्म वाला ना हो, जो इल्म वाला ना हो वो सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा कौन होता है? जो इल्म वाला हो। और कौन सा इल्म? कुरान करीम का और अल्लाह के नबी की सुन्नत का इल्म। ठीक है, याद रखें। तो इल्म छोटों से हासिल किया जाएगा, ये क़यामत की निशानियों में से। अब इस हदीस की तफसीर जब हम देखते हैं, तशरीह, तो मालूम पड़ता है कि छोटों से क्या मुराद है? छोटे से मुराद है अहले बिदअत, बिदअती हज़रात से इल्म हासिल किया जाएगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि इल्म किससे हासिल किया जाएगा? दीन के मामले में बिदअतें ईजाद करने वाले से इल्म हासिल किया जाएगा। और असागिर का एक माना क्या है? जाहिलों से इल्म हासिल किया जाएगा। ये दो मारूफ मानी है कि इल्म किस छोटे से मुराद कम इल्मों से इल्म हासिल किया जाएगा, बिदअतियों से इल्म हासिल किया जाएगा। नंबर 3, कम छोटों से इल्म हासिल किया जाएगा, यानी अपनी अकल से दीन में बात करने वाले से इल्म हासिल किया जाए। अपनी अकल से दीन के मामले में बात करने वालों से इल्म हासिल किया जाएगा। ये अल्लाह के नबी ने डराया है कि खबरदार तुम इस रास्ते पर नहीं चलना, क्योंकि क़यामत से पहले पहले ये होगा कि लोग बिदअतियों से, जाहिलों से, अकल परस्तों से इल्म हासिल करेंगे। तो तुम्हें ये इल्म हासिल नहीं करना है। तुम्हें किससे इल्म हासिल करना है मेरे भाइयों? बड़ों से, अमानतदारों से इल्म हासिल करना है। बड़ों से, बड़े उलमा से और अमानतदारों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, ये देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं दीन का इल्म, शरीयत का इल्म, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने अपनी हदीस में क्या बयान फरमाया? मेडिकल का तज़किरा फरमाया। आपने फरमाया
من تطببا، جو طبابت کرے، طبابت جانتے ہیں نا، دوائی علاج کا کام کرے، من تطببا جو دوا علاج کا طب کا کام کرے، ولم یعلم منہ طب اور اسے طب کا علم نہ ہو، اسے طب کا علم نہ ہو، فہو ضامن تو ایسا آدمی بغیر علم کے میڈیکل کا کام کر رہا ہے، علاج معالجے کا کام کر رہا ہے، سوئی دے رہا ہے، دوائی دے رہا ہے، مثال کے طور پر اگر مر گیا یا کوئی خطرہ ہوا، نقصان ہوا، فہو ضامن تو وہ آدمی گارنٹی لے گا، وہ آدمی ضامن ہوگا۔ کون؟ وہ آدمی ضامن ہوگا۔ کون ضامن ہوگا؟ جس نے بغیر علم کے دوائی دی ہے، بغیر ڈاکٹر کے ہونے کے سوئی لگا دیا، مثال کے طور پر علاج کر دیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ڈاکٹری کرے، طبابت کرے، دوائی دے، علاج کرے اور اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ طب کا عالم ہے، یعنی طب کا عالم نہیں ہے، طبابت کا، میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ طبابت کر رہا ہے، علاج معالجہ کر رہا ہے، دوائی دے رہا ہے، سوئی انجیکشن لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فہو ضامن تو ایسا شخص ضامن ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی ضمانت، اس کی گارنٹی ہے۔ اگر کسی شخص کی جان کو نقصان ہوا تو اس کا تاوان کس کو دینا پڑے گا؟ اسی کو دینا پڑے گا جس نے بغیر علم کے ڈاکٹری کی ہے، طب کا علاج کی، طب کے ذریعے سے علاج کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، بہت صاف ہے حدیث کا موقف، حدیث کا معنی بالکل صاف ہے کہ جو آدمی طب کا، ڈاکٹری کا عالم نہ ہو اسے اپنی زبان بند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پہلے کیا فرمایا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم کہاں حاصل کیا جائے گا؟ اصاغر کے پاس، بدعتیوں کے پاس، عقل پرستوں کے پاس، ان لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ میرے بھائیوں، یہ نشانی ظاہر ہو رہی کہ نہیں ظاہر ہو رہی ہے؟ طبابت کی بات تو جانے دو، لوگ طبابت نہیں کراتے، علاج کسی ایسے آدمی کے پاس نہیں کراتے جو صحیح معنوں میں ڈاکٹر نہ ہو، لیکن افسوس اس پر ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایسے آدمی کے پاس صبح شام جاتے ہیں جس کو دین کا علم نہیں، علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے علاوہ کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اسپیشلسٹ کے علاوہ کے پاس نہیں جاتے، اپنے فن میں ماہر ہو، مہارت رکھتا ہے، ایکسپیرینس، تجربہ، اس کو ڈھونڈ کر کے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے 30 سال کا تجربہ، 40 سال اس کے پاس جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بات کی پرواہ نہیں۔ دین کا علم ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے جو عالم نہیں ہے، علماء نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علماء بھی ہیں تو ان کا راستہ بہت آڑا، ان کا راستہ کبھی کبھی کیا ہے، ان کی فکر، ان کا منہج کیا ہے، بگڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ کتنی مثالیں ہیں، مثالوں کے دینے کا موقع نہیں ہے۔ کتنے سارے ڈاکٹرز آج بہت سارے لوگوں کے استاد ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنے سارے انجینئر ہیں جو آج بہت ساری فین فالوئنگ بنا رکھا انہوں نے اور ان کے استاد ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے آج میدان علم میں، میدان دعوت میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے میرے بھائیوں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جانے کے بجائے یا تو جاہلوں کے پاس یا تو منحرف لوگوں کے پاس، بھٹکے ہوئے لوگوں کے پاس، گمراہی کی راہ دکھانے والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی خوف کا معاملہ، کوئی بھی امن کا مسئلہ آتا ہے، لوگ اسے اڑا دیتے ہیں۔ اگر یہ اسے نہ پھیلاتے، نہ اڑاتے، بلکہ کیا کرتے، اسے لوٹا دیتے علماء کی طرف، رسول کی طرف اور علماء کی طرف، تو وہ غور کر کے فکر کر کے بتا دیتے، غور کر کے فکر کر کے بتا دیتے کہ اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے۔ میں آپ کو پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر اس کو یہ نہ پھیلا دیتے بلکہ اسے لوٹا دیتے رسول کی طرف اور ایسے علماء کی طرف جو اس کا نتیجہ نکال کر کے بتا دیتے. سمجھ رہے؟ یہ بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یہ کون سا معاملہ تھا بھائی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کون سا ایسا معاملہ پیش آیا تھا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو معاملہ پیش آیا تھا وہ کیا تھا؟ کسی نے یہ بات پھیلا دی، کسی نے یہ بات پھیلا دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ خبر پھیل گئی، نبی نے طلاق دے دیا، نبی نے طلاق دے دیا، نبی طلاق دے دیا، اور یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور دھیرے دھیرے ایسا ہو گیا جیسے بالکل کیا کر دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایسا کچھ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت حفصہ بھی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. اور پریشان ہوئی عمر بن خطاب کہ ارے اللہ کے نبی نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو ابھی جائیں گی کہاں؟ یہ کہاں جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کو اپنے طلاق دیا ہے یا طلاق نہیں دیا ہے، یہ مسئلہ تھا. اب کیا ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر کے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، نہیں تو کوئی طلاق تو نہیں دیے. اب دیکھیے جھوٹی خبر اڑ گئی کہ نہیں اڑ گئی؟ یہ افواہ اڑ گئی کہ نہیں اڑ گئی؟ تو اب اس افواہ کو حل کون کرے گا؟ اس افواہ کو حل کون کرے گا؟ اس افواہ کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں جو بات پھیلائی گئی ہے اسی سے کانٹیکٹ کر کے مسئلہ حل کرو، ہے کہ نہیں؟ تو یا تو وہ بتائیں گے جن کا معاملہ ہے، اور یا پھر اس سلسلے میں وہ لوگ جو لوگ اس طرح کے مسئلے کو حل کرنے اور اس کا نتیجہ نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اس مسئلے کا جواب بتا دیں گے. مثال کے طور پر یہ معاملہ جو ہوا کہ کیا اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. معاملہ صاف ہو گیا کہ نہیں صاف ہو گیا؟ بہت سارے لوگوں نے کیا یہ افواہ اڑا رکھی تھی. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اسے رسول کی طرف لوٹاتے اور ذمہ داروں کی طرف لوٹا دیتے تو بہتر ہوتا، تمہارے لیے بہتر ہوتا. لوٹا دینا کس کی طرف؟ رسول کی طرف، اور دوسرے جو لوگ ان مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس لوٹا دینا. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے پتا چلا، آپ نے معلومات کرائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کوئی طلاق تو نہیں دی میں نے. تو اب عمر بن خطاب آئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سن لو، رک جاؤ ساتھیو، رک جاؤ، یہ جھوٹی خبر تھی، کسی نے پھیلا دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، میں نے پوچھ لیا ہے، اللہ کے نبی نے طلاق نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، طلاق نہیں دی. اب اس کے بعد عمر بن خطاب خود کہتے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں وہ تو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس میں نے بھیج کے کنفرم کیا ہے طلاق دیا ہے یا طلاق نہیں دیا ہے، لیکن اس میں ذمہ دار تھا اور میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی. میں ذمہ دار تھا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیا اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ آپ نے بتلایا کہ نہیں، طلاق نہیں دیا ہے. تب جا کر کے یہ مسئلہ واضح ہوا. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ فرماتا لا عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر اسے علم والوں کی طرف لوٹا دیں گے تو علم والے اس سے صحیح نتیجہ نکال کر کے آپ کو اس سے آگاہ کر دیں گے، بتا دیں گے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. آج حالت دار کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج حالت دار یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا معاملہ سب سے زیادہ حقیر ہو گیا ہے، حقیر. میرے بھائیوں ہم بازار میں جاتے ہیں نا تو آلو بھی پیاز بھی خریدنا ہوتا ہے نا تو ایسے چپ چاپ اٹھا کے نہیں لے لیتے، پتہ لگاتے کہ نہیں پتہ لگاتے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تازہ ہے کہ باسی ہے، کب کا ہے، کیا ہے کہ نہیں. اچھا سے اچھا، تازہ سے زیادہ تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے لے کر کے جاتے ہیں.
آپ بتائیے، دنیا کے معاملے میں اتنا تحقیق، اتنا ریسرچ، اور دین کے معاملے میں کوئی پرواہ، دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں۔ اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے کہ عوام اپنے علماء سے کٹ جاتی ہے، اپنے علماء سے عوام کیا ہو جاتی ہے؟ کٹ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے؟ پھر جاہلوں کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر آتا ہے، مائک لگاتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں کرتا ہے، اور لوگوں کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سب سے بڑا علم والا میں ہوں، اور بہت سارے علماء کو میں اپنے دائیں بائیں ہاتھ میں رکھتا ہوں، یہ دیکھو سارے علماء کی بھیڑ لگی ہوئی میرے پاس۔ یہ کام کرتا ہے۔ کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی وکیل ہوتا ہے، یہ سب کے سب اپنے پیشے سے بھاگے ہوئے، اپنے پیشے سے بھاگ بھاگ کے، جس کا علم ہے، جو پڑھا ہے، اس میں کام نہیں کرتے، اس میں کام نہیں کرتے۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر رہے، کیا پریشانی کی بات؟ انجینئر ہے تو انجینئرنگ کام کرے، وکیل ہے تو وکالت کرے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ بھئی آدمی اپنی صلاحیت سے دین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا ہے؟ ایک اگر ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر، تو جماعت میں اور مسلمانوں میں کتنے سارے مریض ہیں، وہ اگر چاہے تو خدمت خلق کر سکتا ہے، ثواب کما سکتا ہے، رعایتی خرچے پر علاج معالجہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ جماعت کی خدمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اہل حدیثوں کی خدمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن نہیں ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری نہیں کرنا ہے، اس کو کیا کام کرنا ہے؟ اس کو عالموں والا کام کرنا ہے۔ تو ڈاکٹری بھی خالی سوچا اور ڈاکٹر نہیں ہو گیا، ڈاکٹری کرنے کے لیے اس نے کئی سارے علم حاصل کیا، اس کے بعد ڈاکٹری کرنا شروع کیا۔ تو علم والوں کا کام کرنا ہے تو اس کو کئی سارے علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ حالت ہو گئی ہماری میرے بھائیو۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ علم کا المیہ ہے، المیہ کہ جو علم نبوت کی وراثت ہے اور وراثت میں منتقل ہو کے صحابہ کے پاس آئی، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، ان کے بعد کے لوگوں تک پہنچی، اس علم سے وہ لوگ اپنا رشتہ جھوٹا جوڑتے ہیں جن کو علم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں اور کوئی مبالغہ نہیں۔ قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنا بھی ایسے بہت سارے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو نہیں آتا، لیکن ان کے پاس پیسے ہیں، ان کو 10,000 20,000 کا موبائل چاہیے اور ایک کیمرہ چاہیے بس۔ اس کے بعد وہ مفتی بھی ہیں، اس کے بعد وہ علامہ بھی ہیں۔ اچھا غلطی انہی کی نہیں ہے، صرف ہم لوگ بہت زیادہ پارسا نہیں ہے، ہم لوگ بھی مجرم ہیں۔ آپ کو ہم کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ ان جاہلوں سے دین کیسے حاصل ہوگا؟ کسی بڑھئی کے پاس آپریشن کرانے کے لیے کوئی گیا ہے آج تک؟ میرے بھائیو، کیسے ایک مسلمان گوارا کرتا ہے کہ دین کا علم، حلال حرام، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، ایمان، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور کس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کے پاس، کوئی انجینئر کے پاس، کوئی وکیل کے پاس، کوئی فلاں کے پاس، کوئی فلاں کے پاس جا رہا ہے۔ تو خالی مجرم وہی نہیں ہے، ان کو شہرت چاہیے تو ہم کو بھی گمراہی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ کام ہے ہمارا، یہ کردار ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ہمارے اسلاف کا طریقہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ختم کر رہا ہوں میں، وقت زیادہ۔ ہمارے اسلاف طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جاہل نہیں، بہت کچھ جاننے والا، لیکن جس فیلڈ کا وہ ماہر ہے اسی فیلڈ کا علم اس سے حاصل کیا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم معاذ بن جبل کو ہے۔ اس کو حلال و حرام، فقہی مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، طہارت کے مسائل، یہ سب مسائل جاننا وہ کس سے پوچھے؟ معاذ بن جبل سے ہے کہ ان سے پوچھو۔ جن کو فرائض کا علم جاننا ہو، مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملے گا، 1/4، 1/8، 1/2، 1/3، 1/6، 2/3، کتنا کس کو ملے گا؟ اگر اس کا علم حاصل کرنا ہو تو کس سے حاصل کرو؟ زید بن ثابت ہیں سب سے بڑے علم والے اس میں، ہے کہ نہیں؟ نسب کا علم، خاندان کا علم، نسب، شجر نسب، کون کس کا باپ، پھر اس کا باپ، اس کا باپ، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس فلاں کا ہے۔ جس کو نسب کا علم حاصل کرنا ہو کس سے حاصل کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ قضا، کوئی جھگڑا تکرار ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، کوئی بھی جھگڑا ہو جائے، طلاق کیا کہتے ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا اس کے علاوہ مثال کے طور پر شراب ہے، قتل ہے، خوریزی ہے، مثال کوئی بھی ایسا قضیہ،
تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے اچھا جج کون بن سکتا امت کے اندر؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، اقضاہم علی، سب سے بڑے قاضی جج علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایسا ہے۔ سارے صحابہ عالم تھے کہ نہیں عالم تھے؟ سارے صحابہ توحید جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ سنت جانتے تھے کہ جانتے تھے؟ حلال جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ فرائض جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ سارے صحابہ سارے علوم رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ مہارت اس میں، یہ سب سے زیادہ مہارت اس میں، یہ صحابی کو سب سے زیادہ مہارت اس علم میں، فلاں کو فلاں علم میں، فلاں کو فلاں علم میں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس کا علم اس سے حاصل کرو، اس کا علم اس سے حاصل کرو۔ اسلام تو اسپیشلٹی کی بات کرتا ہے، کون کس کے اندر اسپیشلٹی رکھتا ہے اس سے اس کا علم حاصل۔ اور آج ہم اتنا آزاد ہو گئے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ مولوی بھی ہے کہ نہیں، عالم بھی ہے کہ نہیں، ہر جاہل آنے دو۔ آپ کو عقیدہ سیکھنا ہے تو ڈاکٹر کیسے آپ کو عقیدہ سکھائے؟ آپ کو حلال و حرام جاننا ہے، آپ کو انجینئر کیسے بتائے؟ آپ کو دین کے فرائض اور واجبات جاننا ہے، سیرت جاننی ہے، تاریخ جاننی، نبی کے صحابہ میں کیسے اختلاف ہوا، کیا ہوا، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، رافضی کیا بولتے ہیں، سنت والے کیا بولتے ہیں، تو وہ فیصلہ وہ علم آپ کو علماء دیں گے یا کوئی وکیل صاحب دیں گے، انجینئر صاحب، کون دے گا آپ کو اس کا؟ لیکن المیہ ہے آج، مصیبت یہی ہے میرے بھائیو، کئی ڈاکٹر مارکیٹ میں، کئی وکیل، کئی انجینئر، لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ ہے فتنہ شروع ہوتا ہے تو پھر سلسلہ اس کا چل پڑتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں، اتنا معاملہ بگڑ گیا ہے، برا ہو گیا ہے، اس کو بگاڑنے میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے علم دین کے وارثین علماء سے اپنا رشتہ کاٹ لیا اور ان جاہلوں کو دین کا عالم سمجھ لیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا عوام کے حق میں؟ یہ تو لمبا موضوع ہے۔ ان لوگوں نے کتنے غلط الٹے سیدھے حرام حلال کے فتوے دیے، امت کو مس گائیڈ کیا، اس کی بھی داستان لمبی ہے، لمبی فہرست ہے۔ ان تمام مسائل پر یہاں بات نہیں ہو سکتی اتنی جلدی، اور اگر آپ نے سب سیریز وغیرہ اگر آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں معلوم پڑی ہوں گی۔ خلاصہ کلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ خلاصہ کلام یہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا۔ اچھا، یہ تو بات ہو رہی تھی ابھی تک کہ یہ جاہل ہیں، آؤٹ سائڈر ہیں، علم دین کے لائن کے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ بدعتیوں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مائک اسٹیج لگا لیا ہے، رافضیت کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن کتابوں کا گٹھر رکھتا ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، اور کیا پھیلا رہا ہے؟ رافضیت پھیلا رہا۔ حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتا ہے، ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہے میرے بھائیوں، اور عمر بن خطاب کو برا بھلا کہتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، ابو سفیان کو اول فول بکتا ہے، بہت سارے تابعین کی برائی کرتا ہے، ائمہ محدثین کی برائی کرتا ہے۔ ایسے کو ہم نے کیا بنا لیا؟ اپنا استاد بنا لیا۔ میرے بھائی صبح شام اہل حدیث بچے اس انجینئر کو صبح شام، میرے بھائی اس کی صبح شام کی تقریریں اور جڑ کر کے اس دل اہل حدیث ہو، کتنی گراوٹ آئے گی ہمارے اندر، بتاؤ ذرا، ہم کتنا نیچے آ گئے۔ امت میں ہم سے زیادہ سچی وراثت کا امین کوئی نہیں ہے۔ سارے تو فرقوں میں بڑھ گئے، بریلویت کا، وہ دیوبندیت کا، اور وہ یہ تقلید وہ تقلید، چاروں مسلک میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت صحیح معنوں میں جماعت اہل حدیث تھی، جن کا رشتہ براہ راست صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، ائمہ محدثین۔ اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس جماعت کے بچے، نوجوان اور سینئر جونیئر جاہلوں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ گراوٹ نہیں ہو سکتی، اور اصاغر سے علم حاصل کرنے والے اصاغر ہی بنتے ہیں میرے بھائی۔ اکابر سے علم حاصل کریں گے تو بڑے علم والے بنیں گے، صحیح علم والے بنیں گے، اور ان اصاغر سے جڑیں گے تو اصاغر بنیں گے۔ اسی لیے بات لمبی ہے، اس میں جانے کا یہ موقع نہیں میرے بھائی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ علم امانت ہے، علم دین امانت ہے، لوح محفوظ میں تھا، امانت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے اتارا۔
جبریل امین اللہ کے نبی کے دل پر لے کر کے اترے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. آپ نے اس علم کو اپنی امت کی صحابہ تک پہنچایا. صحابہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. انہوں نے تابعین تک پہنچایا, تابعین نے تبع تابعین تک. یہ سلسلہ اسی طرح سے علم کے ساتھ, علم کا سلسلہ علماء کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے. ان جاہلوں کا کوئی گزر نہیں, کوئی دخل نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ اپنی حیثیت پہچانیں, اپنی عاقبت جانیں اور اپنے دائرے میں رہیں. امت کو بلا وجہ محض جذبات کی بنیاد پر امت کو گمراہ کرنے, مس گائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے اپنا علاج کرنے کے لیے اچھا سے اچھا ڈاکٹر, سینئر, ایکسپیرینس والا تلاش کر کے جاتے ہیں تاکہ ہمارا مریض جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ زیادہ خطرے میں پڑ جائے, بیماری بڑھ نہ جائے, موت نہ ہو جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے. میرے بھائیوں, اگر وہ ڈاکٹر اگر کسی غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے یا ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, ہے نا, کسی وکیل کے پاس چلے گئے علاج کرانے کے لیے اور اس نے غلط آپریشن کر دیا تو زیادہ سے زیادہ موت آئے گی اور یہ جسم مر جائے گا. لیکن اگر جاہلوں سے علم حاصل کریں گے, بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے, منحرفین سے علم حاصل کریں گے تو ایمان و عقیدہ تباہ ہو جائے, ایمان و عقیدہ تباہ ہو جائے. کتنی ساری باتیں, بہت ساری باتیں, لمبی داستان ہے, ان تمام چیزوں میں پڑھنا نہیں. تو ایک تو جاہلوں سے تعلق اور دوسرے منحرفین سے, گمراہوں سے, بدعتیوں سے تعلق. میرے بھائی دیکھ لو, حاکمیت کے نام پر مودودیوں نے, اخوانیوں نے امت کو کتنا گمراہ کیا, اور صحابہ کرام کو گالی دے کر کے, آل بیت رسول سے محبت کا حوالہ دے کر کے انجینئر مرزا نے کتنا گمراہ کیا امت, اور سب کو رافضیت اور شیعیت کے راستے پر لگا دیا. اور حیرانی ہے کہ ہمارے نوجوان اس کو اپنا استاد, اسی سے علم حاصل کرتے ہیں, اسی کی تقریریں, ویڈیو, آڈیو صبح شام سنتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایمان و عقیدہ, منہج, فکر میں بگاڑ آ جاتا ہے تب اس کے بعد سوچتی ہے کہ یہ بچہ تو ہاتھ سے نکل گیا, یہ نوجوان تو برباد ہو گیا. اب امام صاحب بتائیے کیا کریں؟ امام صاحب کے پاس تو پہلے آنا چاہیے تھا, عقیدہ ایمان بیچ کر کے اب آئے ہو حل پوچھنے کے. یہ حالت ہے میرے بھائی. تو اللہ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم والوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, حضرت امام مالک, بہت ساری باتیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کیا, یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, وہیں درس دیتے تھے نا, وہیں درس حدیث دیتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں اس مسجد میں 70 علماء کرام کو میں نے دیکھا ہے. کتنے؟ 70. ابھی شاید یہ 70 کی تعداد میں نہیں پہنچے ہوں گے جو امت کو گمراہ کرنے کا اس وقت بیڑا اٹھائے. کہتے ہیں 70 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اس مسجد میں بیٹھ کر کے حدیثیں بیان کرتے تھے. کیسے؟ قال حدثنا فلان, قال حدثنا فلان, قال حدثنا فلان, فلاں نے ہم سے حدیث بیان کی, فلاں نے ہم سے حدیث بیان کی, فلاں نے ہم سے حدیث بیان کی. کہتے اس کے باوجود میں نے ان 70 محدثین میں سے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. کیوں بھائی؟ مسجد نبی میں بیٹھ کر کے علم پہنچا رہا ہے اور حدیث سنا رہا ہے, قال حدثنا فلان, قال حدثنا فلان عن فلان, اور پھر بھی امام مالک ان سے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کیوں؟ لیکن امام صاحب نے فرمایا وہ حدثنا تو کر رہے تھے لیکن وہ علم والے نہیں تھے. لیسوا اہلا لہذا الشان, لہذا العلم, اس علم کے اہل نہیں تھے. آپ سوچئے وہ محدثین ہیں, حدیث کا علم ہے ان کے پاس, لیکن ابھی وہ اہل نہیں ہوئے ہیں, لائق نہیں ہوئے ہیں کہ ان سے حدیث کا علم حاصل کیا جائے. اس لیے 70 محدثین یہاں اس مسجد میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے رہے لیکن میں نے ان سے کسی سے علم حاصل. پیغام سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کتابوں کی دھوس نہیں ہونی چاہیے, اور چرب زبانی سے کچھ نہیں ہوتا, اور پریزنٹیشن سے, ایکٹنگ سے, اسٹائل سے کچھ نہیں ہوتا. علم کتاب و سنت کا نام ہے اور اسے وہیں سے حاصل کرنا ہوگا, ویسے ہی حاصل کرنا ہوگا جیسے ہمارے اسلاف حاصل کرتے رہے. میرے بھائی اس لیے یہ آؤٹ سائڈر
یہ جہلا، یہ نیم علماء اور یہ کم تجربے کار اور ایسے ہی یہ بدعتی، یہ فاسق اور یہ بد عمل بد کردار، یہ امت کو گمراہ کرنے والے، خبردار ان میں سے کسی سے کوئی اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علماء مریں گے تو لوگ جاہلوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جوانوں کا طبقہ کہاں بھاگ رہا ہے؟ علماء کے ہوتے ہوئے جاہلوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے عقیدے خراب کر رہا ہے، اپنا منہج خراب کر رہا ہے، سنت کی راہ سے بھٹک رہا ہے، صحابہ کے منہج سے گمراہ ہو رہا ہے۔ تو الغرض خلاصہ کلامی ہے میرے بھائیوں کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم کہاں سے حاصل کریں؟ کس سے؟ قرآن و سنت کے سچے علماء سے علم حاصل کریں، سچے علماء سے علم حاصل کریں جن کا علم قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا، سلفیت کا علم۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جاہلوں سے، کم علموں سے، بے علموں سے، نادانوں سے اور ایسے ہی بدعتیوں سے، فاسقوں سے، اصاغر سے، گئے گزروں سے، عقل پرستوں سے، الگ الگ فرقے اور الگ الگ نظریات پر کام کرنے والے، اپنی مفاد کے لیے امت کو گمراہ کرنے والوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور کرے، اور ان سے علم حاصل کرنے سے کہ ہرگز کوشش نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے سورسز سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کو علم کے اصولوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔